مجيد اللسان الصلاة والسلام على أفضل الرسل وعلى آله وأصحابه الملائكة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال في مقام آخر شأن النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه بشريعته خاصته وجوهر نسبته بغير منقسم يا رب بالصلاة والسلام واغفر لنا مع الله وصل الله ونيقول بالقرب منك ہمارے دہر میں کلیم کا تبسم انہوں نے ساتھیوں کو وید نہ ہو تم بھی نہ ہو بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہستی بخشیا والا اسی نام سے والا اللہ کی کمال میں یا جمال آسمت نبی کے ساتھ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کریم کی حمد و ثنا اور سرور کائنات محمد خدا زینت رسل کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اسلام کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کی زیارت کا شرف کیا، آپ کی محبت میں، آپ کے خلوص میں، میرے جیسے تقریر میں ایک نئی زندگی عطا اور آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص، آپ کا ساتھ، ایک ایسا نایاب ساتھ، ایک ایسا بے بدل ساتھ جس کا کوئی بدل ہے نہیں۔ اور یقیناً ہم سب یہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ایسا ہے، کوئی ہند میں ہے یا سندھ میں ہے، پاکستان میں ہے یا یورپ میں ہے، کہیں بھی ہے، یہ محبت کے رسول کا رشتہ ایسا ہے جو جنت تک ساتھ جائے۔ یہ عشق رسول کا سلسلہ ایسا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اور آج یہ جو چمکتے چہرے، یہ جو روشن چہرے اور یہ جو رونقیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کا فکر کرنا، یہ اس بات کی واضح کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں محبت رسول کی تصدیق کے اس رشتے میں اردو کی طرف رویا ہوا۔ اور یہ رشتہ محبت رسول کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کی کشش عطا کی۔ کوئی فلسطین میں اگر اپنا سینہ صبر کر رہا ہے، کوئی کشمیر میں اگر اپنی عزت لٹا رہا ہے یا جان دے رہا ہے، ہم بغیر دیکھیں، بغیر ملے، بغیر رشتہ داری کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی کاروباری رشتے کے، بغیر کسی اور دنیاوی تعلق کے، محبت رسول کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ
جہاں کشمیر میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں مسلمان کی خدا اٹھتے ہیں. آج فلسطین میں یہ ظلم ہو رہا ہے. آج جو فلسطین میں جو بچوں کو ذبح کیا گیا ان کو کیچڑے ہوتے اڑائے گئے. آپ تو یہاں پر رہتے ہیں, ہمیں وہاں پر مرے گئے. آپ نے تو سنا کہ 40,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے. اس میچ میں جو ڈاکٹرز ہیں 25 کے قریب ان کی ٹیم جو فلسطین میں ہے اور وہ علاج کر رہی ہے وہاں پر غریبوں کا, یہ سبزیوں کا یا شہداء کے بارے میں ان کی رپورٹ کیا موجود ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ گنتی میں, جو ان کی گنتی میں آئے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں صرف غزہ میں. 1 لاکھ سے زائد. یہ تو وہ ہے ان کی گنتی میں آئے جو مسئلے کے نیچے دبے ہوئے کا پتہ ہی. وہاں پر کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو کسی سینے میں اٹھتی ہے. وہاں پر کسی بزرگ کی داڑھی کٹتی ہے تو دل ہمارا شمی ہوتا ہے. وہاں پر کسی عورت کی عزت ٹوٹتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں ہماری ابو کے سامنے ٹوٹتی ہیں. یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی محبت کا رشتہ ہے جو اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم فرمایا. اس کی کشش, یہ رشتہ ایسا رشتہ, ایک محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی محبت جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا وہ رب کی رحمت والے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ایک اللہ ہاتھوں سے پاک ہے لیکن رحمت کی نگاہ کی مدثر قدرت میں ہے. ہم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں. آپ کو یہ کیوں فرمایا سکا؟ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. سنیے توجہ سے, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ ہے خاتم النبیین, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں, آخری نبی ہیں. اللہ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ محمد تمہارے استاد نہیں ہیں, محمد تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں, محمد تمہارے جو تجارتی بندے نہیں ہیں, جو سیاسی معاملات رکھنے والا بندہ یا سردار نہیں ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا محمد تمہارے باپ نہیں, بندوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ کی بیٹیاں تھیں, بچے بھی تھے, لیکن وہ بچپن میں کا وصال ہو گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین. بولا باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ باپ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. بولا باپ نہیں ہے تو رسول کیوں؟ وجہ کیا؟ رسول کا کیوں کہا؟ تو گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رسول جو ہوتا ہے باپ کی شفقت, باپ کی محبت محدود ہوتی ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کرے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, گنجائش ہے. مال لگائے گا, پیسہ لگائے گا, جان لگائے گا, حلال و حرام سارے کام کرے گا, لیکن قبر میں باپ کے ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں باپ ساتھ نہیں جائے گا. قیامت کا دن ہوگا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, میں تمہیں بتا رہا ہوں, اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی, بھائی بھائی سے بھاگے گا, بہن بھائی آپس سے بھاگے گا ایک دوسرے سے. کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا حتیٰ کہ باپ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے باپ نہیں ہے, باپ کا رشتہ محدود ہے, باپ کا رشتہ کمزور ہے. باپ دنیا سے چلا جائے تو تمہاری قبر میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آ نہیں سکتا. محمد تمہارے باپ نہیں, وہ رسول ہیں. باپ کے اندر محبت کم ہوتی ہے, رسول کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے. باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کم رکھتا ہے, اس کو آخرت کی فکر کم, دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے, دنیا کی فکر زیادہ ہوتی ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو تمہاری دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے. باپ جو ہے تم فوت ہو جاؤ تمہاری قبر میں نہیں آئے گا, رسول تمہارے ساتھ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. قبر میں جب فرشتے تم سے سوال کر رہے ہوں گے باپ کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا, رسول
زیادہ ہوتی ہے. تو کیسے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو رسول ساتھ باپ ساتھ نہیں, حشر میں جاؤ گے تو باپ ہاتھ چھڑائے گا, رسول اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور رسول جو ہے وہ باپ سے اتنے زیادہ شفیق, باپ بھاگے گا, باپ جان چھڑائے گا اولاد سے, اولاد کی خاطر حرام بھی کمایا, اولاد کی خاطر غلط کام بھی کیے, اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کیا. رسول ایسا ہے, اس کا تمہارے ساتھ رشتہ ایسا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ محبت, تمہارے ساتھ شفقت اتنی کرتے ہیں اور رحم بھی اتنے ہیں, تمہاری دنیا میں تمہارے لیے بہتری حرام کی طرف نہیں جانے دیا, غلط کاری کی طرف نہیں جانے دیا, بھوکا افلاس کی طرف نہیں جانے دیا. یہ محمد رسول ہے, اور رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر اجتماعی عذاب عطا نہیں کر رہا. قیامت کا دن ہوگا, باپ بھاگے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مولا یہ میرا امتی ہے, میری شفاعت کا فیض اس کو بھی عطا فرما. باپ کی شفقت پر قیامت کے دن باپ کبھی اپنی نیکی میں جو ہے وہ بیٹے کے پلڑے میں نہیں رکھے گا. رسول ایسا ہے, محمد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمہارا رشتہ اپنے حبیب سے ایسا محبت کا رشتہ ہے. باپ بھاگے گا, نیکیوں بدیوں کے پلڑے سے منہ چھپائے گا, لیکن تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں نیکی کا اگر کوئی اضافہ کرے گا, وہ رسول کا نام ہوگا, اس میں اچھی سے اضافہ ہو جائے گا, تعلق سے اضافہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ محبت کتنی کرتے ہیں رسول اپنی امتیوں سے, کتنی محبت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, مخلوق میں سب سے جو بڑا درجہ اللہ نے عطا کیا, مخلوق میں سے پہلے نمبر, مخلوق میں سے عام لوگوں میں سے اپنے ولیوں کو چنا, ولیوں میں سے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا. نبی کے صحابہ کا کی مقام کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے, وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. ان نبیوں میں سے 5 نبی جو ہے وہ اولو العزم, جن کو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کا وہ بیچ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے, سب سے بڑا مقام مرتبہ اللہ نے 5 نبیوں رسولوں کو عطا فرمایا. اس میں سے جو مقام کی انتہا ہے وہ سرکار تک پہنچتی ہے. سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جس مقام کی منزل کی ابتدا ہوتی, جس مقام کا معاملہ ہے, وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ صرف اور صرف خدا ہے, صرف خدا ہے. خدا کی اپنے بندے سے محبت بڑی ہے. کافر کو بھی رزق دیتا ہے, کافر بھی سانسیں لیتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی گالیاں دیتا ہے, استغفر اللہ, اللہ وہاں اس کو بھی رزق دیتا ہے, اس کو آنکھیں دی, کھانے کے لیے دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے بعد اگر کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے نا, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ, ہماری اولاد سے بھی زیادہ, وہ کوئی اور نہیں, وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سنیے گا اللہ کو کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر گویا عیسیٰ علیہ السلام پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اور نبوت کی جو سب سے اعلیٰ ترین ڈگری ہے وہ میں نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اس سے آگے درجہ ہی میرا شروع ہوتا ہے. میں نے اپنے حبیب پر آ کر ختم نبوت کا سلسلہ ختم جو ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر میں نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا, کیونکہ اس سے اللہ کا نام تو میرا ہے. گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مجھے سنیے گا, گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے, اگر محمد سے بڑھ کر بھی کسی نے تمہارے ساتھ محبت کرنی ہوتی نا, تو میں کبھی نہ کہتا کہ یہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے. جس طرح ان کی نبوت کا سلسلہ آخری, تم بھی یاد رکھو تمہارے ساتھ اگر پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبوت کا سلسلہ بھی آخری, اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ بھی آخری, اور اس بندے کا نام بھی میں نے محمد رکھا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا, سنیے گا کہ میں پوری کائنات میں اللہ کے بعد مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب تمہارے اندر
اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت کافر کے دل میں بھی آ جائے، اللہ پاک اسے بھی نور ایمان عطا فرما دے. کافر کے دل میں کوئی بندہ ادنا سے ادنا درجے کا ہو، جسے پوری دنیا میں کوئی بندہ لفٹ نہ کرواتا ہو، دامن مصطفیٰ سے بن جائے، اسے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. بلکہ وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور اس کے چرچے جنت میں ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ نے نبی پاک کے جو ساتھی تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی تھے. یہ کیا سرکار دو عالم سے ان کے ساتھ بچپن سے رہنے والوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ 3 بندے اور بھی تھے. ٹائم کا میں مختصر بات کرتا ہوں، لیکن جو مقام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. یہ محبت رسول کی کا فیض ہے جو صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ اس فیض کی برکت ہے کہ قیامت تک جتنے بھی کلمہ پڑھیں گے فیض صدیقی اللہ پاک سب مومنوں کو عطا فرمایا ہے. یہ محبت رسول کا ایک اثر ہے کہ حضرت صدیق اکبر زمین پر ہے، سرکار دو عالم کے حضور میں ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ان کی سنت پر عمل کرتے، ان کو دیکھ کر اللہ پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آسمان کے فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا جس طرح کا صدیق اکبر نے پہنا. ادھر عمر فاروق کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر سے وحی آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. عمر کے اسلام قبول کرنے پر تو آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسی شخصیت، دامن مصطفیٰ سے آپ کا جو جب وہ ساتھ ہوا، ساتھ بندہ، قربت ہوئی، کلمہ پڑھا، ایسی شان، ایسا مقام. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا علی اللہ کو دیکھا ہے؟ میں اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کا دیدار نہیں کیا. مطلب ایک سجدے سے دوسرے کے لیے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہ کرتا. تو یہ مقام کیسے ملے، یہ ذرے آفتاب کیسے بنے؟ یہ مقام صدیقیہ، مقام فاروق، مقام عثمان غنی، حیدر اقتدار، یہ صحابہ کرام کو جو مرتبے ملے یہ کہاں سے ملے؟ یہ اللہ کے محبوب کی محبت کے صدقے اللہ نے کو یہ مقام مرتبے عطا فرمائے. یہ اللہ پاک کے حبیب کا صدقہ ہے جو اللہ پاک پوری امت کو عطا کرتا ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رسول ایک ایسا رب کا تحفہ ہے جو بندے کو دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دیتا. گمنام ہو تو مشہور ہو جاتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھے. جب جنازے کی تکبیر کہی تو آپ بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا بڑے بڑے جنازے پڑھائے، کسی جنازے میں مجھے سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، میں نے جانتی ہوئی آنکھوں سے علم الدین کے جنازے میں سرکار کو شرکت کرتے ہوئے دیکھا. رسول کا فیض ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. محبت رسول کا یہ فیض، محبت رسول ایک ایسی محبت جو بندے کو فنا نہیں ہونے دیتی، جو بندے کو نہ بندے کا ذکر مٹتا ہے، نہ اس کا نام مٹتا ہے، نہ اس کا فیض ختم ہوتا ہے. علم الدین ایک ترکھان کا بیٹا، خود ترکھان. آسان لفظوں میں ہم میں سے کوئی ہو تو میں یہ ترجمہ کروں کہ چٹا ان پڑھ، لیکن اس کے عشق رسول میں جو راجپال کو اس نے جہنم حاصل کیا نا، اس محبت رسول کی ایک چنگاری سے اللہ نے اس سے وہ روشنی عطا کی، وہ روشنی عطا کی
اور میں کہتا ہوں کہ خدا کو مجھے کوئی اور نیکی میری کوئی اور اچھائی پسند آئی نہ آئی، غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی آزادی کی جو تحریک چل رہی تھی، فقیر بھی اس میں ایک ادنا سا سپاہی تھا، میں کہتا ہوں مجھے اس کے بلکہ یہاں تک اس تحریک کے جو ادنا سے ادنا سپاہی، اس کی قدموں کی خاک جو مجھ پر پڑی نا، میں کہتا ہوں اللہ پاک اس خاک کے صدقے مجھے قیامت کے روز بخشے گا انشاءاللہ۔ یہ عاشقوں کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، محبت ان کے اندر، وہ محبت رسول کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا، ان کی روح نکلتی ہے، زندگی اللہ انہیں ہمیشہ والی عطا کرتا ہے، ان کی قبروں سے بھی خیر ملتا ہے۔ آج بھی سید سلیمان جزولی کے مزار پر جائیں، ان کے مزار پر حاضری دیں، ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا تو دور کی بات، آج جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جس علاقے میں مزار ہے، آپ کے مزار کی ڈیوڑی میں داخل ہوں، مزار کافی آگے ہے بخاری، آپ کے مزار کی ڈیوڑی میں جیسے مسجد کی گیٹ میں داخل ہوں، اتنے دور سے آپ کی قبر سے خوشبو عنبر کی خوشبوئیں جو آتی ہیں نا، وہ وہاں پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور محبت رسول جو ہوتی ہے، یہ بندے کو کبھی بھی، میں نے کہا کہ اس کا نام بھی سلامت رہتا ہے، اس کا کام بھی سلامت رہتا ہے، اس کی سنت سلامت رہتی ہے، اور اللہ اس کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ کسی کے عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 65 سال بعد آپ کی مزار کو منتقل کیا گیا یہاں، اور آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ یہاں پر شاید کوئی بزرگ ایسا بیٹھا ہو جنہوں نے اس جنازے میں شرکت کی تھی۔ محبت رسول، نام بھی زندہ رہتا ہے، کام بھی زندہ رہتا ہے، اور جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ محبت ہوتی ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، درود پاک ایسے پڑھا کرو نا، ایسے ذہن میں رکھ کر پڑھا کرو کہ نبی علیہ السلام جن پر میں درود پڑھ رہا ہوں، میرا نام جانتے ہیں، میرے ابا جی کا نام جانتے ہیں، میرے دادا جی کا نام جانتے ہیں، میری اماں جی کا نام جانتے ہیں، میری نانی کا، آدم علیہ السلام تک جو میرا سلسلہ نسب ہے، میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا، کس کی اولاد ہوں۔ اور اس نیت سے پڑھا کرو کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، بلکہ وہ وہاں سے آواز و جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور کرم ہو جائے بصیری جیسا تو اللہ تعالیٰ بصیری کے صدقے پورے شہر کے فقیروں کو اللہ پاک بصیری کے صدقے ہی اپنے حقیقت دیدار عطا کر دیتا۔ وہ ظاہر بھی شفا دے دیتے ہیں، وہ باطن بھی بندے کو شفا دے دیتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے، اس سے بندے کو، اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سنت رسول پر عمل کرو۔ ہم میلاد مناتے ہیں، منائیں۔ میں نے ادھر تھا تو میں پچھلے جمعے کو میرا درس تھا، تو اس میں نے کہا کہ کافر ہی ہوگا جس کو سرکار دو عالم سے کہنے کی خوشی نہ، میں ادھر کچھ دوسرے بھی ہیں، کچھ نہیں، تقریباً 90% وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل تو اللہ کا کرم ہے کہ منکرین جشن ولادت جو ہیں، وہ بھی اب جشن ولادت کی مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا غم؟ کہا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہی جشن ولادت ہے، یہی جشن ولادت ہے، اور یہی جشن ہے، یہی خوشی ہے۔ آگے کوئی غلط طریقے سے خوشی مناتا ہے تو اس کی اپنی غلطی۔ ہم تو خوشی مناتے ہیں، سرکار کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت،
سرکار سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھو اور آقا سے نفرت کرنے والوں کو اپنا جانی دشمن نہیں پوری امت کا دشمن سمجھو. صرف قادیانی کافر نہیں، ہر وہ بندہ جو کافروں کا جو قادیانی کا یار ہے وہ محمد کا غدار ہے. جس نظر سے ہم ان کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے اس کو بھی دیکھیں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دو. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج ہی کچھ بھائی آئے تم کو دکھا رہا تھا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اور اللہ عز و جل کروڑوں بار رحمتیں نازل کرے کہ اللہ امین مجاہدین کی تربت پر اس بندے نے امت میں بیداری پیدا کی اور پر وقت خبردار کیا، جس طرح مجدد پاک نے خبردار کیا تھا آج سے سینکڑوں سال پہلے. پر وقت امیر المجاہدین نے خبردار اس وقت کی آج سے کئی سال پہلے کہ لوگوں ختم نبوت پر پہرا دو، یہ سنیاں باہر نکلیں گی. یہ ایسا ایشو ہے کہ اپنے گھروں میں ختم نبوت کے نعرے لگایا کرو، اپنے بچوں کو ختم نبوت کے نعرے سکھاؤ، آپس میں ملت و تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. اس وقت عالمی طور پر سب سے بڑا جو مشن انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایک محبت رسول پر ڈاکہ مارنے والا اور دوسرا ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا. اور میں کہتا ہوں، کہتے ہیں نا لاکھوں سلام ہے. اور یقین کریں میں سلوٹ کرتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں انوار الحق صاحب. یقین کریں میری اس بندے سے کوئی رشتہ داری نہیں، خدا جانتا، نہ میں اس بندے سے ملا ہوں، نہ میرا کوئی کاروباری تعلق ہے. مجھے جب کسی نے نوٹیفکیشن بھیجا نا کہ انہوں نے یہ کیا کہ کل 7 سپٹمبر کو کل یوم ختم نبوت کے طور پر، یہ میں کہتا ہوں آپ کو ایک اور معلومات کے ساتھ، دنیا پوری میں پہلی واحد اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی ہے جنہوں نے قادیانی کو سب سے پہلے کافر قرار دیا. کشمیریوں کوئی عام بندے نہیں ہو آپ لوگ. ختم نبوت پر ملکی لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے قادیانیوں کو پوری اسمبلی کی طرف سے کافر قرار دینے والی ہماری آزاد کشمیر اسمبلی ہے. اور دیکھیں اللہ پاک نے کرم کیا. اور میں کہتا ہوں ملکی سطح پر ختم نبوت کے حوالے سے اس یہ جو 50 سال ہے جو کہتے ہیں نا جوبلی، گولڈن جوبلی کہتے ہیں، 50 سال ہو جائے گے کل 7 سپٹمبر کو. ہمارے وزیر اعظم نے سرکاری طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا اور سرکار کا سچا امتی ہونے کا اپنا ثبوت دیا. اللہ پاک ان کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے. انہوں نے یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کیا، اللہ پاک نے اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے اور سرکار کی محبت کے جام اور عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نہیں میں 2 منٹ اوپر کر دی، میں ہمیشہ لیٹ کر دیتا ہوں آپ کو. سینہ کھول کر ملازمین جو ہے جیل میں سے، میں اب لیٹ نہیں کروں گا، آج میرا پہلا ہی ہے نا یہاں پر، پھر آگے اجازت دیں گے تو 1-2 جملے پڑھا دوں. آپ یہاں پر خطیب صاحب موجود ہیں. ایسے نہیں، سینہ کھول کر آنکھیں بند کر کے ایسے ذہن میں رکھو کہ جیسے سرکار کی زیارت کر کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا کے نعرے لگا رہا ہے. کریں گے نا، جواب دیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ پورے ملکی سطح پر یہ ختم نبوت کا ہمارا یہ دن منایا جا رہا ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں سرکاری سطح پر یہ جو اہتمام کیا گیا ریلیز کا، اس میں شرکت کریں. بند پورنا سے بھی میرا 10 بجے کی ہے، 10 بجے بند پورنا سے بھی یہاں سے ریلی جائے گی. آپ لوگ بھی مسجد میں بھی انشاءاللہ شرکت ساتھ آپ کی کروں گا. مسجد میں کل آئے 9:30 بجے تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ختم نبوت کے پروانے بن کر وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. نکالو بھائی، آج نہیں نکالو گے تو کیا کرو گے؟ کوئی گرمی نہیں، کچھ نہیں. یہ جو نعرے لگاؤ گے اس کے سب کے اندر جنت کی خوشبوئیں بھی عطا کرے گا، ہوا بھی عطا فرمائے گا. کل آئیں گے نا، کوشش کریں گے.
ہے جائے, ملک جاتا ہے جائے, سب کچھ جاتا ہے جائے, لیکن ختم نبوت پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرما لے تاجدار ختم نبوت سینہ کھول کر تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کوشش کریں گے انشاءاللہ. خود بھی یہ فلسطین کے پرچم لے کر آئے, بلال کے پرچم لے کر آئے, خود بھی یہ بچے بچے کو لے کر آئے. ہم نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے انشاءاللہ.